السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس جائیہ آفریدی سے IMF کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ IMF کے ساتھ جو معاہدوں کی پاسداری ہے، پراپرٹی حقوق سے متعلق، عدالتی ریفارمز اور نیشنل جوڈیشل پالیسی جو ہے اس سے متعلق IMF کے وفد کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے صحافیوں سے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے IMF کے ساتھ جو بریفنگ تھی، جو ملاقات تھی، اس سے متعلق بھی صحافیوں کو بتایا اور یہ بھی بتایا کہ جو بانی PTI کی طرف سے خط لکھا گیا تھا اس خط کے کچھ نکات بڑے اہم ہیں، سنجیدہ ہیں اور وہ خط جو ہے آرٹیکل 184(3) کے ضمن میں آتا ہے اور اس لیے اس خط کو جو ججز کی آئینی کمیٹی ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں، بہت سے جو اسپیکٹس ہیں آج کی IMF کے وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ملاقات، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ دوسرا جو اپوزیشن ہے، عمر ایوب صاحب یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سامنے رکھیں گے ہم IMF کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ان کے ساتھ ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی جو جسٹس محسن کیانی کی طرف سے ریمارکس تھے عدلیہ کی جانب سے متعلق، ایگزیکٹو سے متعلق، پارلیمنٹ سے متعلق کہ یہ کلیپس ہو چکے ہیں، اس پر اسپیکر ایاز صادق نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ سے متعلق جو آنریبل جج نے ریمارکس دیے ہیں یہ ان کا استحقاق نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اگر کچھ ایسا ہے تو اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان UAE میں ہیں، UAE کے صدر سے بھی ان کی سائیڈ لائن ملاقات ہوئی ہے ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں، اور ترکی کے صدر کل پاکستان آ رہے ہیں۔ تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ممتاز اور مایہ ناز قانون دان اکرم شیخ صاحب نے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ صاحب پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا ماضی میں بھی ایسی نظیر موجود ہے کہ IMF یا کوئی لینڈنگ ایجنسی اس کا وفد آ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرے اور پاکستان کی جو جوڈیشل پالیسی ہے اس سے متعلق جانکاری حاصل کرے، جبکہ رضا ربانی صاحب تو وزیر خزانہ صاحب سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ تو اس کو پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس میں مداخلت قرار دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ عباسی صاحب۔ آپ نے چونکہ سوال ایسا پوچھا ہے، میں اس معاملات میں بہت ساری کارروائیوں کا خود حصہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ جب ہمارے قابل احترام صدر آصف علی زرداری صاحب 8 سالہ طویل قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے تو ان کی طرف سے IPU کو، انٹر پارلیمنٹری یونین کو اپروچ کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے کچھ اقدامات کی وجہ سے انہوں نے اپنا وفد بھیجنے سے انکار کیا، لیکن ان کو اپروچ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک ریپرچر آن ٹارچر تھے سر نائجل راڈلے، انہوں نے پاکستان کا وزٹ کیا اور یہ دیکھا کہ کس حد تک معاملات جو ہیں وہ اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہیں۔ تو یہ IPU کی طرف سے ایک موقع پہ تو میں قابل صد احترام محترمہ بے نظیر شہید کے حکم پر، ان کے کہنے پر، ان کے جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایما پر میں جناب فاروق نائک صاحب کے ساتھ عمان جارڈن میں گیا اور اس کے بعد پھر ایک اور ملک میں بھی جا کر، اور آصف علی زرداری صاحب کی جو رہائی عمل میں آئی اس میں بین الاقوامی کوششیں شامل تھیں۔ یہ دیکھیے آج بین الاقوامی بات کرنا بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی میں بات کر رہا ہوں آپ کو آج سے 20 سال پہلے کی، 20-25 سال پہلے کی، اب تو ربع صدی مزید ہم آگے جا چکے ہیں۔ وی ہیو شرنک انٹو اے گلوبل ولیج۔ ہمارا جو قرض دہندہ ہے اس کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے اقتصادی معاملات سٹیبل رہیں، جس کے لیے سیاسی معاملات کے اندر استحکام آنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اگر IMF نے یہ بات کری ہے تو ہمیں تو اپنا گھر درست کرنے کی ضرورت ہے نا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس کا جو اختیار انتظامیہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے، کیا وہ کوئی بیل رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں؟ یہ تو انگریز دور میں ایسا نہیں تھا، اور جو مارشل لاء کا دور تھا اس میں بھی آپ دیکھیں
کہ وہ PCO نافذ کر دیتے تھے، مارشل ایڈمنسٹریٹر، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جو اس کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ رہے اور جو گھر جانا چاہے وہ گھر چلا جائے۔ اب تو یہ آپشن نہیں رہا نا۔ اب تو دیکھیں انہوں نے کارتے بلانچے، یعنی مکمل طور پر ایک ایسا قانون اور ایسا دستور میں ترمیم کر دی ہیں کہ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی گھر جانے کا آپشن نہیں ہے اور کوئی عزت کے ساتھ کام کرنے کا آپشن نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اپنے وجود کے لیے، یہ IMF کو بھول جائیے اور PTI کو بھی بھول جائیے، یہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ اس کے 24 کروڑ شہریوں کو عدل ملے، انصاف ملے۔ یہ صرف مقدمات دو نوعیت کے ہیں، ایک ہے اسٹیٹ ورسز انڈیویجول، اسٹیٹ ورسز اے پولیٹیکل پارٹی، اور دوسرا ہے سٹیزن ورسز سٹیزن۔ تو یہ جو اگر آپ ایسے ججز کا انتخاب کرتے ہیں جو بین الاقوامی لیول آف انٹیگریٹی پہ پورے نہیں اترتے، جو میل نہیں کھاتے اس سے، تو وہ آپ یہ بتائیں کہ اسٹیٹ کے ساتھ تو 2 4 10 20 مقدمات ہو جائیں گے، لیکن وہ جو بین عوام عدل ہے وہ کہاں سے لیں گے لوگ؟ یہ جو کوالٹی آف جوڈیشل اپائنٹمنٹ ہے، یہ دیٹ گوز ٹو دا روٹ آف دا میٹر۔ اچھا شیخ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے آپ کی جو گفتگو سے میں سمجھ سکا ہوں کہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے، IMF کی طرف سے جو سوال و جواب ہیں، چیف جسٹس سے ملاقات ہے، عین ممکن ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ملیں، تو یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے جس میں بالادستی جو ہے وہ ایگزیکٹو کو حاصل ہے، تو یہ بین الاقوامی اداروں کی طرف سے ہمارے نظام انصاف پر، نظام عدل پر اور ججوں کی اپائنٹمنٹ پر ایک عدم اعتماد کا اظہار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ارشاد عرب صاحب، اس طرح نہیں، بات ایسے ہے کہ ہم بین الاقوامی برادری کا حصہ ہیں جی، ہم یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہم نے سائن کیا ہے جی، ہم نے کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سائن کیا ہے، ہم نے ایسے بے شمار بین الاقوامی معاہدات کیے ہیں جس میں ہم نے ایز اے اسٹیٹ انڈر ٹیک کیا ہے کہ دیر شیل بی اے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ آف آل ایڈمنسٹریٹو اور آؤٹ سائڈ انفلوئنس۔ اب ہم ان معاہدات کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ صحیح، ہم ایک بین الاقوامی برادری میں ہیں، ایک ہم ایسا کوئی آئیلینڈ پہ نہیں ہیں ہم، دیر از نو آئیلینڈ ان وچ پاکستان از سچویٹڈ۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، ہمارے سفارتی تعلقات ہیں۔ اگر اس طریقے سے دیکھیں نا، آپ نے یہ دیکھا کہ ایک سپر پاور نے ناجائز طور پر عراق کے اوپر حملہ کر دیا، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، جس ملک کو وہ چاہتے ہیں اس کے ڈنکا بجا دیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ اقوام متحدہ کے کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں، اس کا کاندھا استعمال کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے نا، جب ہم بین الاقوامی معاہدات کا حصہ ہیں، جب ہم ایک بڑا ویل نیٹ پروگرام ہے مملکت کو چلانے کا، جب ہم اس کا حصہ بنتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے مفادات بھی ہم حاصل کرتے ہیں، تو اس کے تحت جو آبلیگیشنز ہیں وہ بھی ہمیں پوری کرنی ہے۔ میرا سوال تو یہی تھا نا کہ ان اداروں کو یہ محسوس ہوا کہ کہیں نہ کہیں ان معاہدات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یا ان معاہدات کے مطابق نہیں چلا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا معاہدات کی پابندی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ارشاد عارف صاحب، ابھی آپ نے جس ویڈیو کلپ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آپ اس عزت مآب چیف جسٹس صاحب کی سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، اس کے متعلق چیف عزت مآب جیسا کہ رپورٹ میں نے سنا ہے، عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہاں یہ جو کمیشن ہے اس کی حیثیت قضائی ایسی ہے کہ اس میں انفلوئنس کا تاثر ملتا ہے، کہ سرکار کا انفلوئنس زیادہ ہے اس میں۔ اس لیے حوالے سے حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے،
جس پر میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جناب پہلے جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہ غیر فعال تھی اور جوڈیشل کمیشن میں ججوں کی اکثریت تھی، وہ اپنی مرضی کے اپنی چیمبرز کے لوگ لے آتے تھے۔ اب اس کو پنڈولم کو ہم نے درست کیا ہے اور ایک بیلنس قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے لگتا ہے اور وہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی بات کی ہے کہ اب پنڈولم دوسری سائڈ پہ چلا گیا ہے اور جوڈیشری کے مقابلے میں اب ایگزیکٹو کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے اور ججز کا تقرر جو ہے ایگزیکٹو کی مرضی سے ہوگا، تقرر ہو، تبادلہ ہو، جو کچھ بھی ہونا ہے۔ ارشاد عارف صاحب، اگر کسی زمانے میں جوڈیشری اپنی مرضی سے ججز رکھتی تھی اور فارغ کرتی تھی تو وہ بھی غلط تھا، اور اگر اس وقت انتظامیہ یہ کام کر رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک غلطی دوسری غلطی کا جواز فراہم نہیں کرتی۔ دیکھیے، اگر اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، اس کو یہ کہتے، دیکھیے نا، انہوں نے 18ویں آئینی ترمیم دستور میں کی، رضا ربانی صاحب نے بہت محنت کی اس میں، اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ تھے۔ جی، حالانکہ فلور آف دی ہاؤس پہ ایک دن سے زیادہ بحث نہیں ہوئی، جی، تو اس میں نے ایک مقدمہ 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو آرٹیکل 175 جی، مارز وجود میں آیا، جی، اس کو میں نے چیلنج کیا لیڈ کاؤنسل کی حیثیت سے، اور 18 ورکنگ ڈیز اس کے اوپر بحث ہوتی رہی۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ عزت مآب افتخار محمد چودھری صاحب کی جو آبزرویشنز تھیں ان کے پیش نظر حکومت نے ریٹریٹ کیا اور کہا کہ ہم مداخلت ختم کرتے ہیں۔ ان کو اس وقت چاہیے تھا یہ کہتے کہ نہیں جی، ہم بھی اس پارٹیسپیٹ کریں گے سلیکشن آف ججز کے پروسیس میں۔ جی، دیکھیے، یہ شیخ صاحب کے پروسیس میں، شیخ صاحب یہ بڑا عام نکتہ ہے، اسی میں ایک ضمنی سوال یہ ہے، اسی میں ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے، یا اس وقت کے ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اس حد تک ہو گیا تھا کہ ہم جو قانون منظور کرنا چاہتے تھے اس وقت ہم وہ بھی نہیں کر سکے، ایک شخص کے پاس اتنا اختیار آ چکا تھا، اور جوڈیشل ایکٹیویزم کے باعث عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہو چکی تھی، اور اب 26ویں ترمیم اسی وجہ سے لائی گئی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ غلطیاں کہیں سابق چیف جسٹس صاحبان سے بھی ہوئی ہیں، عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں؟ میں بالکل، دیکھیے، جو معصوم من الخطا پوری کائنات میں ایک ہی ذات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی تو انسان خطاؤں کا پتلا ہے۔ بالکل، عزت مآب جج صاحبان بھی غلطی کرتے ہیں، اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 188 کیا ہے، اپنے ہی فیصلوں پہ نظر ثانی کا اختیار، رجوع ان الخطا کا اختیار، ہم اپنی خطا سے رجوع کرتے ہیں، دیٹ از دی ریویو جورسڈکشن۔ تو کوشچن یہ ہے کہ یہ کون کہتا ہے عزت مآب جج صاحبان سے غلطی نہیں ہوتی؟ عزت مآب جج صاحبان سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن حکومت کو یہ جواز مہیا نہیں کرتی کہ آپ ججز کے تقرر کا طریقہ ایسا اختیار کریں کہ 250 بلین پاپولیشن کے جو حقوق ہیں وہ جو ہے وہ غیر معینہ اس کا پریڈکشن ہو جائے، اور پوری دنیا کو انگشت نمائی کا موقع ملے کہ آپ انتظامیہ کے ہاتھ میں دے دیا اپنے ججز کی تقرری۔ اب دیکھیں نا، ایک ہائی کورٹ میں دوسری ہائی کورٹ کے جج کو لگا کر چیف جسٹس بنانا ہے۔ یہ بات سنیں، اختیار کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو نیک نیتی سے استعمال نہ کریں۔ اختیار اگر ہے تو اس کو نیک نیتی سے استعمال کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دستور کے ڈاکومنٹ کی تقدس کا احترام۔ ہم کو نیک نیتی سے سارا کام کرنا ہے۔ اب جو انہوں نے دیکھے نا، آپ ہمارا یہ آج اس گفتگو کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئی ایم ایف نے 365 صفحات پہ مشتمل ایک خط عزت مآب چیف جسٹس کے حوالے کر دیا۔ عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ میں، چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ چکی ہے، اس لیے میں تو اس پہ کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بھیج دیتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، یہ پورے ادارے کی ساکھ کیا ظاہر کرتی ہے کہ یہ ادارہ ایسی باڈیز کے ہاتھ میں بے بس ہے جن کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کا ایک امیج، اوور آل امیج
وہ ٹارنش ہوا ہے اس ترمیم سے، اس کو ایک بند گلی میں بند کر دیا ہے سپریم کورٹ، صحیح ہے. اب شیخ صاحب حکومت نے. اچھا شیخ صاحب، اس لیے یہ 26ویں یعنی ترمیم جو ہے 26. جی آپ فرمائیے آپ جو ذکر فرما رہے ہیں نا ایک جج کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے جانا، اس پر بھی بات ہوئی. آج جو رپورٹرز ملے تو وہاں چیف صاحب نے یہ کہا کہ اگر 2 سینئر جج صاحبان بائیکاٹ نہ کرتے کارروائی کا، پارلیمانی پارٹی کے 2 ارکان جو تھے وہ بھی بائیکاٹ نہ کرتے تو بہتر ججز لائے جا سکتے تھے. اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ پشاور سے یا کئی اور اسٹیشن سے کمزور ججز لائے گئے ہیں، اور کیا 4 ممبران اگر بائیکاٹ نہ کرتے تو کیا وہ اتنا انفلوئنس کر سکتے تھے کہ وہ بہتر ججز لا سکتے، اور اس معاملے کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے وہ بھی اس کو سالو کیا جا سکتا تھا؟ نہیں ارشاد ارف صاحب، میں بڑے ادب سے اس سے اختلاف کروں گا. یہ دیکھیے 2 عزت مآب جج صاحبان نے ایک وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی کا معاملہ جوڈیشلی ڈٹرمن نہیں ہوا. جب تک وہ معاملہ ڈٹرمن نہیں ہوتا آپ اسلام آباد سے چیف جسٹس صاحب کا تقرر نہ کریں. اور دو فاضل اراکین کمیشن نے جو جج صاحبان پر مشتمل تھا، عزت مآب جسٹس منیب صاحب اور عزت مآب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کے وہاں سے علیحدگی کا سبب اور ہے، اور پی ٹی آئی کے فاضل اراکین کی وہاں سے واک آؤٹ کا وجہ بالکل مختلف ہے. یہ درست ہے کہ لیکن اگر 4 ممبر بھی وہاں ہوتے تو آپ دیکھیں کتنے ممبر ہیں، 13 میں سے اگر 4 موجود بھی ہوتے تو جو وہاں تو 7 لوگوں نے ووٹ دے دیے ایک طرف. صحیح ہے. اچھا اس لیے یہ میں نہیں سمجھتا کہ بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. شیخ صاحب آپ یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح جج صاحبان آ سکتے تھے. ویسے شیخ صاحب ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جہاں 2 سینئر موسٹ ججز واک آؤٹ کر رہے ہوں یا بائیکاٹ کر رہے ہوں، 2 ممبر دوسرے بھی جا رہے ہوں، تو ایک ون سائیڈڈ بیٹھ کے باقی جو کمیشن ہے اس کو بیٹھ کے فیصلے، اتنے اہم فیصلے کرنے چاہیے، یا ان کو اجلاس ملتوی کر کے کسی اتفاق رائے پر پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیے اگر اداروں کا بھرم قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے تو پھر تحمل اور ریسٹرینٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے. بلڈوز کرنے کی بجائے، پش تھرو کرنے کی بجائے، امینڈمنٹس اور ترامیم کو اور ججز صاحبان کی تقرری کو فائنلائز کرنے کی بجائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ریسٹرینٹ کی ایکسرسائز کیا جاتا، اس کو ود ہولڈ کیا جاتا، ان کو موقع دیا جاتا، ان کا نقطہ نظر سنا جاتا، سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو فاضل جج صاحبان میں بہتری لائی جا سکتی تھی. اب دیکھیے میری بات سنیے، جس وقت میں نے وکالت شروع کی ہے 73 میں، 73 میں نے جب اپرینٹسشپ کی تو مجھے وہاں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں ایک بہت 150-200 سال کا پرانا درخت ہے جی. اس کے نیچے اے ایس سلام صاحب عبد الشکور السلام جو بعد میں چیف جسٹس رہے لاہور ہائی کورٹ کے اور چیف سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے. ہائی کورٹ کے جو پیئنز ہیں ان تک کو پتا ہوتا تھا کہ یہ لوگ جج بننے والے ہیں. اتنا یعنی اس بات میں کوئی بہت دور کی کوڑی لانے کی ضرورت نہیں تھی. جو کانڈکٹ کو دیکھ کر، جو ان کے وقار کو دیکھ کر، ان کی قابلیت کو دیکھ کر عدالتوں کا جو ذیلی عملہ تھا ان کو بھی پتا ہوتا تھا اس جج نے یہ شخص نے جج بن جانا ہے ہائی کورٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے، اب میری بات سنیے، یہ سدا جو بادشاہی ہے وہ تو میرے اللہ کی ہے، نہ پی ٹی آئی کی ہے، نہ پیپلز پارٹی کی ہے، نہ کسی اور جماعت کی ہے. دیکھیں نا، سدا بادشاہی تو اللہ کی، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری. تو یہ ایک لمحاتی فائدوں کے لیے ایک مستقل تبدیلیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ شیخ صاحب اب سوال یہ ہے کہ جو آپ کا ایک ورژن ہے، ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعت وہ بھی تقریباً
اب آپ کی باتیں یا متفق ہیں آپ لوگ، ایک پیج پہ لگتے ہیں، لیکن وکلاء برادری بڑے پیمانے پہ اس موقف کی تائید بھی نہیں کر رہی ہے. وکلاء بھی تقسیم ہیں، وکلاء نے احتجاج کیا، بار کونسل سمیت 6 تنظیموں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا. ایسا کیوں ہے؟ بلکہ شیخ صاحب میں اس کو ریفریز کروں گا کہ ججز میں بھی اختلاف ہے، یعنی بینچ میں بھی اختلافات ہیں اور بار میں بھی اختلافات ہیں، تو اس سے جوڈیشری تو کمزور خود بخود ہوگی اور عام آدمی بیچارہ کدھر جائے. دیکھیے میری بات سنیے، یہ اس بات سے میں بالکل انکار نہیں کرتا کہ وکلاء کے اندر اپنا اپنا نقطہ نظر ہے اور اپنا اپنا نقطہ نظر رکھنے کی ہر شخص کو آزادی ہے. مسئلہ یہ ہے میں کسی سیاسی وابستگی کی بنا پہ میری رائے نہیں ہے. یہ بالکل نہیں، میری رائے آپ نے جتنے دفعہ میرے ساتھ بات کی ہے، میں نے کنسسٹنٹلی ایک ہی بات کری ہے. آپ نے میرے کچھ 6 7 8 پروگرام میرے ساتھ آپ نے کیے ہیں، آپ میری بات سن لیجئے. میں کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوں. بالکل میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی اناد یا کوئی نہیں ہے. میں جملہ سیاسی قائدین، میں نے تو خود آپ کو ابھی بتایا ہے کہ میں خود عزت مآب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے لیے عمان جارڈن میں IPU کے میٹنگ میں جا کر میں نے ان کو ریپرزینٹ کیا. صحیح. یہ بات شاید آپ کے لیے پہلی دفعہ پاکستان کے بہت سے سامعین اور ناظرین کے لیے یہ ایک خبر ہو، جی، کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ فلاں آدمی فلاں گروہ سے وابستہ ہے. ہاں بالکل بالکل. ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں. جی. میں تو اللہ خدا لگتی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. میں خدا لگتی بات کہہ رہا ہوں. ہر دور میں ایک ہی بات کی ہے. 96 میں بھی یہی بات کی، 94 میں بھی جب پیپلز پارٹی نے لاہور ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو سٹف کر دیا تھا، ججز سے پیک کر دیا تھا، اس وقت بھی آپ کو ججز کیس ہے 96 کا، بطور صدر سپریم کورٹ بار ہم نے اس کا فیصلہ لیا. اس کے بعد پھر جب بھی کوئی موقع آیا ہے، اور آپ کو شاید علم ہوگا عزت مآب افتخار محمد چودھری صاحب کے مقدمے میں، اور اس کے بعد ان کے اپنے ساتھ جب انہوں نے تجاوز کیا کچھ معاملات میں، میں کھڑا رہا ہوں سامنے ان کے. یہ کارکے کا کیس، سو موٹو نوٹسز، IPP اس کے کیسز. تو یہ بات یہ ہے کہ ہر آدمی کو اختلاف کا آپ حق دیں گے تو لوگ انڈیپینڈنٹ مائنڈ ایکسرسائز کریں گے. اگر آپ اختلاف کا حق نہیں دیں گے تو پھر جی شیخ صاحب. جی سر. یہ جو آپ نے ذکر کیا پیپلز پارٹی کے دور میں تھوک کے حساب سے ججز بھرتی کیے گئے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، بلکہ ایسے لوگ بھی لاہور ہائی کورٹ کا ایک جج بنائے گئے جو ہمارے علاقے سے تعلق تھا. اس نے کہا کہ میں نے ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہی پہلی دفعہ دیکھی ہے، بلکہ وہ جب ریلوے اسٹیشن سے اترے تو رکشے والے سے کہا کہ مجھے ہائی کورٹ چلو. اس نے کہا کہ وہ کہاں واقع ہے، تو اس نے کہا مجھے تو خود نہیں پتہ، تمہیں پتہ ہوگا. کیا آج جو صورتحال ہے، آج بھی 43 میں احترام سے ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں ان کا نام جانتا ہوں کون جج صاحب تھے. صحیح ہے. اچھا آپ کے علاقے سے تھے. جی. 43 ججز اب بھی آ چکے ہیں، اور اس سے پہلے ایک عدالتی فعالیت، جوڈیشل ایکٹیویزم کا دور رہا، جس سے لوگوں کو بڑی توقعات تھیں کہ یہ جو ریاست ہے وہ ماں جیسی بن رہی ہے. اب یہ جو پنڈولم دوسری طرف گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر ہم 90 کی دہائی میں چلے گئے ہیں، جب حکومت اپنی مرضی کے جج بھرتی کر کے اپنی مرضی کے فیصلے حاصل کرتی تھی اور انسانی حقوق، شہری آزادیوں پر قدغنیں لگا کرتی تھی؟ عاصم صاحب میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں لیکن اس کو کاٹیے نہیں. جی جی. دیکھیے ہم اس سے زیادہ بدتر صورتحال میں چلے گئے ہیں. اچھا. اس وقت کوئی دستوری ترمیم نہیں تھی، ایک ان ریٹن پریکٹس تھی جس کو پیپلز پارٹی کی حکومت ڈومینیٹ کر رہی تھی، پش تھرو کر رہی تھی. اس کا علاج ہوا کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن سے کہ جو کنسلٹیشن ہونی ہے چیف جسٹس کی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ میننگ فل کنسلٹیشن ہوگی، اور ججز وہ بھرتی ہوں گے جو ایکچوئل جن کے پاس پریکٹس ہے، تجربہ ہے، مہارت ہے. اب تو ہم نے دستور میں سارا کچھ لکھ دیا ہے. دیکھیے 90 سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اچھا. 90 میں اتنا برا معاملہ نہیں تھا. 94 میں 93 94 95 میں
اتنا برا معاملہ نہیں تھا, ہم اس سے زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں اس سے. اچھا شیخ صاحب, اور ابھی مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ہم آگے 2016 جائیں میں گے. ایک پی کا ایکٹ آیا, اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے دور میں بھی اس میں ایک ترمیم ہوئی جس کے خلاف صحافیوں نے جدوجہد کی, اور وہ عدالتی فیصلے کی روشنی میں وہ رک گیا کام. اب پھر ایک نئی ترمیم آئی ہے, اور حکومت یہ کہتی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو گند پھیل رہا ہے یا جو تجاوز کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہوا ہے, جبکہ صحافی برادری کا کہنا یہ ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کو محدود کیا جا رہا ہے. تو آپ نے اگر مطالعہ فرمایا ہے نئی ترمیم کا, تو کیا جمہوری دور میں میڈیا پر کسی قسم کی پابندی, خواہ وہ سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک ہو, پرنٹ ہو, کیا قومی مفاد میں ہے؟ کیا جمہوریت اور جمہوری ادارے اس سے تقویت حاصل کرتے ہیں, یہ کمزوری کا باعث بنتی ہے ایسی ترامیم؟ ارشاد عارف صاحب, یہ بالکل کبھی بھی تقویت کا باعث نہیں بنتی, یہ ہمیشہ کمزوری کا باعث بنتی ہے. دیکھیں میری بات سنیے, ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنقید کی اجازت دو, مثبت تنقید تمہاری اصلاح کر دے گی اور منفی تنقید ناقد کو رسوا کر دے گی. دیکھیے اس کی ذرا آپ اس پہ ذرا اس کو غور فرمائیے اس پہ. جی جی, منفی تنقید ناقد کو رسوا کر دے گی. ٹھیک. اگر کوئی شخص مس یوز کرے گا سوشل میڈیا کو, لوگ اس کو ٹالریٹ کریں گے. یہ بات درست ہے. نیشنل انٹرسٹ میں, اگر سپریم نیشنل انٹرسٹ میں, یہ حکومتوں کا انٹرسٹ نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوتا, سیاسی انٹرسٹ ہے, نیشنل انٹرسٹ ہے. اگر پاکستان کی بقا کے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے مختاری کے خلاف کوئی کہتا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ نہیں ہونی چاہیے, پاکستان میں آئین نہیں ہونا چاہیے, تو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن اب اس کے علاوہ جو ہے سیاسی معاملات, اختلاف رائے جو ہے اسی کا تو حسن ہے. بالکل بالکل. جی ٹھیک. وہ انگریزی کا ایک مقولہ ہے, I will disagree with you but I will write for your right to disagree with me. جی جی ٹھیک, بالکل میں ٹھیک. آپ سے اختلاف کروں گا لیکن آپ کے حق کے اختلاف کے لیے جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں میں. جی تو حق ٹھیک. کے اختلاف جو ہے وہ بہت مقدس حق ہے, وہ ہونا چاہیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا تو اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے. رحمت. جی ٹھیک, بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب. پاکستان جو ہے بہت سے کنونشنز میں ہے, انٹرنیشنل ایگریمنٹس میں ہے, اور وہ باڈیز جو اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں وہ ان معاہدوں کی پاسداری پہ سرویلنس بھی کرتی ہیں. آج کی جو ملاقات ہے IMF کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ, وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بہت سے حوالے رہے, پاکستان کی معاشی حوالوں سے سیاست بھی بہت ہوتی رہی. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب قانون سازی کی گئی اور IMF کے کہنے پہ ہی اسٹیٹ بینک کو ایک اٹانومس باڈی بنایا گیا, فائنانس ڈویژن کے انفلوئنس سے نکالا گیا, تو اس وقت جو آج کی حکومت ہے اور اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ کیا فرمایا کرتی تھی. یہ احسن اقبال صاحب جو ابھی وزیر ہیں منصوبہ بندی کے, اس وقت یہ بات ہو رہی تھی. یہ سیاست ہے ارشاد صاحب, جو حکومت کی باتیں وہ اور ہیں, وہ اپوزیشن کی باتیں اور ہیں, لیکن آج کی جو ملاقات ہے کیا یہ ایک لوز بال مل گئی ہے اپوزیشن کو سیاست کرنے کے لیے؟ ایشو یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کیا کہتی ہے, حکومت کیا کہتی ہے. ایشو یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی اس طرح کی لڑائی اور مختلف حکومتوں کے مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کی جو حکومتیں تھیں ان کی کمزوری کی وجہ سے آج یہاں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک کو خود مختار ہونا چاہیے, کسی وزارت کے ماتحت نہیں ہونا چاہیے, یا حکومت کے انفلوئنس میں نہیں ہونا چاہیے. یہ IMF کو نہیں بتانا چاہیے, ہمیں خود کرنا چاہیے. IMF کو نہیں بتانا چاہیے, ہمیں خود عقل ہونی چاہیے. ہوا کیا ہے, یہ اسٹیٹ بینک جب ماتحت ادارے کے طور پر کام کرتا رہا کہ حکومتوں نے بے تحاشا نوٹ چھاپے, سب ہرارا دکھایا, قرضے لیے. یعنی ایک دور تو ابھی ہم تازہ ترین دور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ سارے بینکوں سے قرضے صرف حکومت لے رہی تھی, اور جو صنعت کار تھا, سرمایہ کار تھا, اس کو قرضے نہیں مل رہا تھا. یہ بھی تو ہم دور دیکھ. مزے کی بات ہے کہ شرح سود بھی حکومت ہی بڑھا رہی تھی, منافع بھی ان کو دے رہی تھی. مطلب یہ ساری صورتحال ہے. اس کے
نتیجے میں ہم کہاں پہنچے ہیں. اگر وہ بات اس وقت تو اسٹیٹ بینک ایک مالیاتی ادارہ ہے نا, آج نوبت ہماری عدلیہ تک پہنچ چکی ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر صاحب نے. بچر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بچر صاحب آپ نے مزاحمت بھی کی, پھر مفاہمت کی کوشش بھی کی, احتجاج بھی کیا, سڑکوں پہ بھی آئے, دھرنے بھی دیے, لیکن حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ کر رہی ہے. ابھی ججز کا تقرر بھی ہو گیا. 8 فروری کو آپ نے ایک جلسہ کرنے کی کوشش کیا بھی جلسہ, لیکن کوئی وہ امپریشن یا وہ دباؤ حکومت نے نہیں لیا. کیا جو موجودہ ججز کا تقرر ہے, آپ کی توقعات اب بھی عدلیہ سے برقرار ہیں کہ آپ کے لیے اگر پانی نکلے گا تو یہیں سے نکلے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے فیصل بھائی کہ دیکھیں احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. اب اثر لینا یا نہ لینا, اثر ہونا یا نہ ہونا, یہ وقتی طور پہ پتہ نہیں چلتا. اب آپ بات کر رہے ہیں جوڈیشری کی. دیکھیں جوڈیشری ایک 26th امینڈمنٹ کے بعد ایک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کو ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا واحد حل جو ہے وہ صاف اینڈ شفاف الیکشن اور آزاد جوڈیشری ہے, اور اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, رول آف لا کے لیے لڑ رہے ہیں. حکومت ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر حکومت بنانا ہمارا مسئلہ ہوتا تو پیپلز پارٹی ہمیں آفر کر چکی تھی, ہم ان کی آفر قبول کر لیتے, لیکن ہم ایسی حکومت نہیں لیتے کیونکہ یہ اسمبلی تو لیجیٹیمیٹ ہی نہیں کرتی. ان کا تو آپ خود دیکھ لیں, جو اس وقت فارم 47 سے کل پتن کی رپورٹ آئی ہے, تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کس طرح یہ دن بدن. اور ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 7% جو ہے آپ کی مہنگائی بڑھی ہے, ادھر غربت کی لکیر کے نیچے لوگ آئے ہیں. 1 کروڑ ملک صاحب حکومتی اعداد و شمار مختلف ہیں, وہ 38 سے کہتے ہیں ہم 4% پہ لے آئے ہیں. دوسری اہم بات جو نقطہ ہے کہ جب سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہوں تو پھر جنہوں نے کرپشن کرنی ہے ان کو تو موقع ملے گا, وہ تو ہاتھ صاف کریں گے. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ نے مذاکرات کی کوشش کی, وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. اب یہ جو سب کچھ چل رہا ہے, یہ جو عدم استحکام ہے, اس کا نقصان جو پاکستان کو ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے بالکل بری الذمہ ہے, آپ کا کوئی اس میں کردار ہی نہیں ہے؟ جی ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی بری الذمہ ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گا. آپ کے ذہن میں یہ ضرور جائے گی کہ یہ اپنی جماعت کے لیے کہہ رہے ہیں, اور شاید آپ کے ذہن کو یہ اپیل بھی بات میری نہ کرے جو لفظ میں نے ابھی بولے ہیں, بٹ اس کی ایک وجہ ہے. سر مجھے یہ بتایا جائے, ایک ایسی جماعت جس سے آپ مینڈیٹ چھین لیں, جس سے آپ نشان اس جماعت کا چھین لیں, جس کے کینڈیڈیٹس, پرپوزرز, کینڈر, جس کے ورکر تک, جس کے عام بندے تک کو آپ مارنے, قتل کرنے سے بھی آپ باز نہ آئیں, بندے اس کے ماریں, اس پہ حملے کریں, تو کیا وہ ذمہ دار ہے؟ وہ کدھر جائیں؟ جن کے پیچھے سب کھڑے ہیں اس وقت, ان کو سہارا دے کے ان کی جگہ پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے بھی پیسے آ جائیں گے, ادھر سے بھی اتنے ارب آ جائیں گے, تو اس کا ذمہ دار بھی پاکستان تحریک انصاف ہے. سر یہ کہاں کا اصول ہے, کہاں کا انصاف ہے؟ ایک اندر بیٹھا شخص ان سے نہیں ٹوٹ رہا, ایک شخص کا بند باندھنے کے لیے یہ تمام تر حربے استعمال کر رہے ہیں. یہ جو جوڈیشری والا یہ جو معاملہ ہوا ہے, جو خان صاحب نے خط لکھا ہے یا افریدی صاحب کو, اور انہوں نے اس خط کو اون کیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ اپنی دور کے بدترین ٹائم میں سے گزر رہی ہے؟ اس کی ذمہ دار سر حکومت ہے. اس کی ذمہ دار وہ حکومت ہے جو میجورٹی کھونے کے باوجود آ چکی ہے, جو ہمارے سروں پہ مسلط کی گئی ہے, جس نے 26 نومبر کو ہمارے نہتے لوگوں پہ گولی چلائی ہے, جس نے تمام تر. اچھا ملک صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ ایک چارج شیٹ کیا ہے اس حکومت کو بھی, اس پارلیمنٹ کو بھی, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ایک IMF کا ڈیلیگیشن آتا ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کرتا ہے, اپنے تحفظات پیش کرتا ہے. عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملا تو ہم بھی اس وفد سے ملیں گے, یا جوڈیشل کمیشن میں اگر وہ آیا تو ہم اس سے
शिकायत लगाएंगे, हम कहेंगे कि जनाब पाकिस्तान में ये हो रहा है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, फ़लानी है, फ़लानी है। पहले आपने IMF की एक केस रुकवाने की कोशिश की, वो इल्ज़ाम आज तक आप पर लगता है। अब ये अगर शिकायत लगाते हैं तो ये एक बैरूनी दुनिया को या किसी बैरूनी इदारों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने की दावत नहीं होगी? जी सर, जी साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं सर, इसमें ये नहीं है। देखिए मैं आपको अर्ज करता हूँ, ये बातों को तोड़ मरोड़ के पेश करते, असल में बात ये है कि हमें हालात तो बताने चाहिए ना सर। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जो इधर इस मुल्क में खाबे लग रहे हैं, जो तो मैं सर ये समझता हूँ कि ये चीजें जो है ये अब हकीकत बताने से अगर ये समझा जाए कि हम किसी को मुदाखलत की इजाजत दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में तो आपको याद होगा जब नहीं, मकसद फिर क्या है? खान साहब इन बातों का फिर क्या मकसद है? ये फिर मैं मलिक साहब, जब आपके दौर में 2022 में भी हार्स एंड कैटल शो हुआ था, सदर आरिफ अलवी साहब ने उसका इफ्ताह किया था, तो उस वक्त कितने पैसे लगे थे इस पर, याद है आपको? मैं मुझे याद है सर, मुझे पैसों का भी पता है सर। उस वक्त लगा था पूरे पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट को पैसे एलोकेट किए गए थे, और उस वक्त टोटल पंजाब में बशमूल लाहौर के हार्स एंड कैटल शो समेत 67 करोड़ रुपया लगा था जी। 67 करोड़ दिया था। महंगाई कितनी हो गई है मलिक साहब, अब अगर 1.5 अरब लग रहा है। ये एक लाहौर की बात है। लाहौर का तो आप उस वक्त लाहौर का तो मेरा ख्याल है 20-25 करोड़ में लग गया होगा। मैं पूरे पंजाब में जितने हार्स एंड कैटल शो लगे थे उस साल पूरे पंजाब में गेम्स हुई थी और लगे थे पूरे। मैं सर आपको 36 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, अब रिकॉर्ड निकलवा के देख, नॉट ओनली फॉर लाहौर। मेरा जो असल सवाल था वो ये था कि ये जो आप बात करेंगे, उमर अयूब साहब जो बात कर रहे हैं, तो ये बैरूनी इदारों को शिकायत लगाना, ये मुदाखलत की दावत देने के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इरशाद आरिफ साहब कि ये को मुदाखलत के मुतरादिफ है। अब हालात तो सर उनको बताने ही हैं। अब कल को कोई सदा इनकी गवर्नमेंट तो नहीं रहनी, यानी पाकिस्तान की हालत को बदलने के लिए हमें कम से कम कर्जा के साथ ही चलना चाहिए। और दूसरी बात सर और है, देखिए मेरी बात सुनिए, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए दोबारा असेंबलीज के इजलास बुला रहे हैं। अच्छा। अगर इनके पास इतनी नालायक टीम है कि जो उस टीम को पता ही नहीं था कि इस प्रोजेक्ट पे 5 रुपए लगने हैं, तो सप्लीमेंट्री ग्रांट का 6 महीने बाद उनको दोबारा 200 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए तो ये इजलास बुलाने जा रहे हैं पंजाब असेंबली का। अच्छा, तो सर इस किस्म के ये खाबे लगाने के लिए बैठे हैं। और इनका मुल्क और इनके दौर में आप खुद देख लें कि जिस तरह के ये अलले तलले और जिन चीजों से ये काम चलाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुल्की मुदाखलत इससे साबित होगी। एक हकीकत बताने, नहीं मकसद इसमें क्या, मलिक साहब मकसद क्या होगा, IMF क्या करेगा? मलिक साहब, ये जो आप खाबे लगाने वाली बात कर रहे हैं, इतना बड़ा इल्ज़ाम आपने लगा दिया, ये पीका एक्ट की हुदूद में ज़ुमरे में ना आया, ये ना हो कि आप भी फांसे हमें भी फंसा दें। पीका एक्ट को आपने चैलेंज किया है, क्या तवक्को है, कोई अदालती रिलीफ आपको मिलेगा या हमें मिलेगा? सर जी हमने तो चैलेंज कर दिया है, अदालत में 5 मार्च को लग भी गया है केस। दूसरी बात सर ये है कि पीका एक्ट इन्होंने लगाना ही हमारे लिए, और मैं अगली बात भी आपको बता दूं, वो बना भी हमारे लिए है। आप उसमें वैसे ही रगड़े गए हैं। वो पाकिस्तान सोशल मीडिया को, हमारी जबान को मुकफ्फिल करने के लिए वो बना। सही, ठीक। वो तो देखिए, वो तो हमें पता है कि, लेकिन इतने सर एक शख्स को तोड़ने के लिए ये पूरे मुल्क। मलिक साहब टाइम खत्म हो गया है, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अहमद साहब, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए।